ڈونلڈ ٹرمپ کی جب نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات ہوئی جو فلسطینیوں کا قاتل ہے، اس سے ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر میں جو انہوں نے جارحیت کی اس کی معافی منگوائی. ہم نے فلسطینیوں کے حق کے خود ارادیت پر سمجھوتا تو نہیں کر لیا. حماس نہیں حکومت میں آ سکتا، البتہ وہ ہتھیار ڈال دیں وہ حکومت میں آ سکتے ہیں. فلسطین کے اندر انٹرم حکومت قائم کی جائے گی. اچھا، اسرائیل پر 100% ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. نیتن یاہو کی گارنٹی کون دے گا اس ٹائم پہ؟ انہوں نے کہا جی علی امین گنڈاپور استعفیٰ دو اور جاؤ. آہستہ آہستہ پارٹی کے اندر علیمہ خان اپنا رول بناتی جا رہی ہیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، ہم نے دیکھا کہ کل پوری دنیا میں ایک خبر نے جو ہے وہ تہلکہ مچا دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 نکاتی فارمولا دے دیا ہے، ایک ایجنڈا دے دیا ہے کہ فلسطین اور غزہ کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ بیسکلی ان کی مشترکہ پریس کانفرنس تھی نیتن یاہو کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے یہ فارمولا پیش کیا ہے 20 نکاتی ایجنڈا. یہ ایجنڈا ہے کیا اور اس میں پاکستان اور باقی مسلم ممالک نے کتنا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. دوسری بڑی خبر یہ تھی کہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ اسرائیل نے قطر پر حملہ کر دیا ہے، اور اب نیتن یاہو نے کہا یہ جا رہا ہے کہ قطری وزیر اعظم کو فون کر کے معافی مانگی ہے. اب یہ کیا کہانی ہے، اور اس سارا جو ابھی ٹرمپ نے ایک فارمولا دیا ہے اور اب جو ہے وہ قطر سے معافی بھی مانگی گئی ہے، اس ساری صورتحال پر بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ کل ہم نے دیکھا کہ کل ایک تقریباً 3 گھنٹے کی بڑی طویل ملاقات ہوئی اڈیالہ میں. اس سے پہلے ہم اپنے ہی شو میں بات کر چکے تھے کہ باقی لوگوں کا بھی ملاقات کا دن تھا، لیکن ڈائریکٹلی بیرسٹر سیف کی گاڑی اندر جاتی ہے اور ان کی ملاقات خان صاحب سے ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کو تقریباً کوئی 6 مہینے کے بعد باقاعدہ اتنی لمبی ملاقات کی اجازت دی گئی. اس ملاقات میں کیا ہوا، کیا باتیں ہوئیں، کچھ گلے شکوے بھی ہوئے، کچھ شکایتیں بھی لگائی گئیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی نے پاکستان میں ایک دفعہ دوبارہ سے سر اٹھا لیا ہے، اور حکومت پاکستان اور ہماری جو افواج ہیں وہ اس حوالے سے کاوشیں بھی کر رہی ہیں. ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. آج بھی بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ایک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں جو ہے وہ 6 دہشت گردوں کو تو ہلاک کیا گیا، لیکن 10 ایسے وہاں کے جو شہری تھے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور اس حوالے سے بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے بسپ کا معاملہ ایک بڑا ایک ہائپ کریٹ ہو گئی تھی اس معاملے کی. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بھی کچھ بولا، ان کو جواب دیا، اور ان کے جواب میں آج جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں نوید قمر صاحب، انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے تقریر تھوڑی بہت کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ بڑی ہمارے خلاف جو ہے وہ بڑی باتیں کی جا رہی ہیں. تو کچھ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اپوزیشن میں بیٹھنے کی دھمکی بھی دی. یہ کیا معاملہ ہے، اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے عمار صاحب، جو بڑی خبر اس ٹائم پہ آ رہی ہے اور پوری دنیا میں یہ اس چیز کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ٹرمپ نے 20 نکاتی فارمولا ایجنڈا دے دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایجنڈا دیا گیا ہے ٹرمپ کی جانب سے، یہ اس میں پاکستان کا کتنا کردار ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے. 2-3 باتیں اس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں اور کل بھی رات کو انہوں نے ذکر کیا کہ اس میں حکومت پاکستان، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا بہت اہم کردار ہے. جب بھی اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے نا، 2-3 باتیں لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں. کیا ہم نے فلسطینیوں کے حق کے خود ارادیت پر سمجھوتا تو نہیں کر لیا؟ کیا ہم نے ان کا خون ارزاں تو نہیں بیچ دیا؟ لوگ اس طرح کیا ہم اسرائیل کو تسلیم تو نہیں کرنے جا رہے؟ کیا ہم امریکہ کی بلی تو نہیں بننے جا رہے؟ یہ سارے سوالات ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں. تو اس کے بعد جیسے یہ اس 20 نکاتی پیس پلان کا اعلان ہوا، سب سے پہلے میرے خیال میں شہباز شریف صاحب نے اس کے لیے تہنیت کا پیغام دیا اور اس کو تسلیم کیا. لیکن صرف شہباز شریف کرتے تو پھر ہمارے ذہن میں کچھ خدشات ہوتے. اس پہ جو 8 بڑے اسلامی ممالک ہیں ان سب نے اس پہ اظہار مسرت اور اظہار رضامندی. بالکل ایسے ہی. اس میں سعودی عرب بھی ہے، اس میں قطر بھی ہے، اس میں ٹرکی بھی ہے، اس میں پاکستان بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے. جی، یہ سارے ممالک جو بڑے 8 مسلم ممالک ہیں یہ اس سے متفق ہو گئے. ان سب کے درمیان جو نمایاں پوزیشن رہی
وہ پاکستان کی رہی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا اظہار بھی کیا. اب اس کے سیاق و سباق کے اوپر آ جاتے ہیں، اس کے نکات کے اوپر آ جاتے ہیں. بہت سے نکات ایسے ہیں جن پر ابھی ابہام ہے، بالکل بات ہونی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابھی کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو گیا. ڈیفینیٹلی یہ ایک آئیڈیا ہے اور امپلیمنٹ ہو جائے تو اچھا ہے. اور اس کے اندر بات یہ ہے کہ فلسطین کے اندر ایک گورننگ باڈی یا انٹرم حکومت قائم کی جائے گی. اچھا. اس میں اس کی صدارت نہ فلسطینی کوئی صاحب کریں گے نہ کوئی اسرائیلی صاحب کریں گے، اس کی صدارت براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے. اور ان کی معاونت کریں گے ٹونی بلیئر، بالکل، جو برطانیہ کے پرائم منسٹر رہے ہوئے. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ٹونی بلیئر کا کردار ماضی میں اچھا نہیں تھا. عراق وار کے بارے میں جو ان کا بیان کرمنل وار، تو وہ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ٹونی بلیئر کے بجائے اگر کسی مسلم ملک کا کوئی شخص ہوتا تو لوگوں کو یوں لگتا کہ زیادہ منصفانہ بات. اچھا عمار صاحب، ادھر آپ نے مسلم ممالک کا کردار کے حوالے سے بات کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بورڈ پیس بن رہا ہے یا جو یہ کمیٹی اتھارٹی بن رہی ہے، اس میں آگے آنے والے ٹائم پہ مسلم ممالک کا کوئی کردار، مطلب کوئی ایک ایسا بڑا نام ہو سکتا ہے؟ جیسے ہم ٹرکی سے اگر رجب طیب اردوان لے لیں، پاکستان سے شہباز شریف لے لیں، کوئی ایسا سربراہ شامل ہو سکتا ہے اس میں؟ اب یہ نجومیوں والی بات ہوگی، ہو سکتا ہے، ایک الگ بات ہے. میں آئی کین ناٹ کامنٹ. ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے. کوئی نہ کوئی مسلم ممالک کی بڑی اہم شخصیت اس میں شامل ہونی چاہیے. ایک تو یہ بورڈ بن گیا جسے گورننگ باڈی یا انٹرنل گورنمنٹ ہوگی، پیس ہو گیا. بالکل. اس کے لیے معاہدے کے لیے شرط یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، نہ ادھر سے مارا ماری ہوگی نہ ادھر سے مارا ماری ہوگی. دونوں طرف کے قیدی رہا کر دیے جائیں گے. حماس کے حوالے سے کلیئر انڈیکیشن ہے کہ حماس نہیں حکومت میں آ سکتا، البتہ وہ ہتھیار ڈال دیں تو وہ حکومت میں آ سکتے ہیں. اسرائیل کو بھی کنٹین کیا گیا کہ ان کی طرف سے کسی قسم کی جارحیت نہیں ہو سکتی. تو پھر ایک مشترکہ فوج بھی، سیکیورٹی فورس بھی بنانے کا اعلان کیا ہے، جس میں بہت سارے ممالک ISF کے نام سے کوئی فورس بنائی جائے گی. وہ بہت سارے ممالک اس میں اپنا رول پلے کریں گے. پھر ڈیولپمنٹ کے لیے $50 بلین کی رقم ہم نے سنی ہے، کنفرم نہیں ہے، کہ وہ فلسطین کی بحالی کے لیے دی جائے گی. تو یہ اس طرح کے چیدہ نکات ہیں. اور اس سے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک چیز جو بے گناہ فلسطینیوں کو مارا جا رہا تھا، ان کا وہ سلسلہ کم از کم رک جائے گا. عمار صاحب، یہاں آپ نے فوج کی بات کی اور باقی ڈیفینیٹلی مسلم ممالک کی طرف سے فوج جائیں گی. جیسے ہم نے دیکھا کہ انڈونیشیا کے جو گئے ہوئے تھے وہاں پہ یونائٹڈ نیشن میں، انہوں نے کہا ہم 20,000 اپنی فوج دیں گے. پاکستان کی طرف سے بھی کوئی ڈیلیگیشن جائے گا؟ کیونکہ ابھی باضابطہ تو ڈیفینیٹلی اعلان نہیں ہوا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جائے گا، بھیجی جائیں گی فوج؟ یہ مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں، مجھے پوری توقع ہے کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے دنیا قائل ہے اور اس میں بہت اہم رول ہمارا ہو سکتا ہے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. اور اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ شہباز شریف، ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں. لیکن ایک نقطہ بڑا اہم رہا اس ساری گفتگو میں، وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جب نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات ہوئی، جو فلسطینیوں کا قاتل ہے، ایک بچر ہے، اس سے ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر میں جو انہوں نے جارحیت کی اس کی معافی منگوائی. بالکل ایسا ہی ہے. اس سے یہ نہیں ہوا، قطر میں ایک قطری شخص کو ہلاک کیا تھا اور باقی تو حماس کے لوگ مارے گئے تھے، تو اس نے ایک شخص کے لیے کم از کم معذرت کی، اور یہ بین الاقوامی طور پر کافی حزینت کی بات ہے. میرے خیال میں جو مثبت نتائج اس سے ہم نکال سکتے ہیں کہ بہرحال ایک پیس پروسیس شروع ہوا. ایک معاملہ جو اس میں ہم صرف قتل و غارت اور خون ریزی اور مسلمانوں کا بہتا خون دیکھ رہے تھے، وہ رک گیا ہے. اس کے اندر بہت ساری امپرومنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اور جب پاکستان اس میں لیڈنگ رول حاصل کرے گا تو یقیناً وہ امپرومنٹ ہوگی. لیکن اس سٹیج پر جو کچھ ہے وہ غنیمت ہے. بالکل. اچھا عمار صاحب، ابھی ہم اس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ نیتن یاہو کا کردار ایکچولی کیا رہا. تو نیتن یاہو کی گارنٹی کون دے گا اس ٹائم پہ؟ ٹرمپ دیں گے، دینے کے لیے تیار ہیں کہ وہ آگے کچھ نہیں کریں گے، فلسطین میں ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ اچھا دیکھیے، یہ گارنٹیز کوئی نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ قطر کی سیکیورٹی کی گارنٹی کس نے لی ہوئی تھی؟ امریکہ نے. اور وہاں پر حملہ کس نے کیا؟ اسرائیل نے. لوگ کہتے ہیں کہ
اسرائیل تو سانس نہیں لے سکتا امریکہ کی تائید کے بغیر. اس کا مطلب ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہتے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتا ہے وہ پیس کو بات کرتے ہیں، پروپیگیٹ کرتے ہیں، اور ان کا خواب یہی ہے کہ امن کا عالمی انعام انہیں ملے، کیونکہ انہوں نے جنگیں رکوائی ہیں، بقول ان کے 7 جنگیں رکوا دی ہیں، اب یہ 8ویں جنگ رکوانا چاہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دیر آر پاورز وچ آر مور پاورفل دین ڈونلڈ ٹرمپ ان امریکا. انہوں نے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دی. تو خدشہ تو بالکل رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل کو کنٹرول کر کے بارے میں آپ حتمی طور پہ کہہ دیں کہ نہیں جی اب وہ کوئی جارے کا کردار نہیں ادا کرے گا. لیکن یہ اس طرح کا معاہدہ بھی پہلے نہیں ہوا. بالکل ایسے فرسٹ ٹائم ایسا ہوا. اور اس کے بارے میں ہمیں خوشائن رہنا چاہیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ بڑا خوش ہے اور فخر سے یہ بات کر رہے ہیں. دوسرا، دنیا کے اتنے ممالک اس میں شامل ہیں، پاکستان اسلامک نیوکلیئر پاور شامل ہے. بالکل ایسا ہی. تو اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اس معاہدے سے نکل کر کوئی ایسی بات کرنا جو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے. عمار صاحب، جس طرح آپ بات کر رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگیں رکوائی ہیں اور پیس کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا ہے، اسی طرح سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کا ڈیفینس پیکٹ سائن ہوا ہے تو یہ اس کا بھی امپورٹنٹ ایک رول ہے. پہلے وہاں سائن ہوا، اس کے بعد جو ہے آپ ٹرمپ کو شاید یہ لگا ہے کہ ساری مسلم ممالک ایک ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی؟ دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. دیکھیے، 2 طرح کے خدشات لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتے ہیں کہ قطر کی سیکیورٹی کو بریچ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے. اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکہ نے لی تھی. سارے مسلم ممالک اکٹھے ہو گئے، ہر ایک نے اپنی بساط کے مطابق جو بات کہنی تھی وہ کی. سعودی عرب چونکہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے اور حرمین شریفین کی وجہ سے ویسے ہمارے جو ان کے ساتھ مراسم ہیں وہ احترام پر مبنی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ ہوا جسے ہم ڈیفنس پیکٹ کہتے ہیں. بالکل ایسے ڈیفنس ایگریمنٹ کہتے ہیں. وہ ہوا. اب مثلا کہنا تو یہ چاہیے کہ چونکہ یہ ٹرمپ نے 20 نکات دے دیے ہیں تو اب ڈیفنس پیکٹ کی ضرورت نہیں، لیکن ہے اس لیے کہ جو گزشتہ سوال میں ہم نے ڈسکس کیا، اسرائیل پر 100% ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. اور پاکستان کی سیکیورٹی کی طاقت کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. تو وہ ڈیفنس پیکٹ، اگر آپ کا سوال یہ ہے کیا وہ قائم رہے گا، جی وہ بالکل قائم رہے گا. بلکہ جو اسرائیل میں جو اور فلسطین میں جو پیس فورس قائم ہوگی اس کے اندر بھی پاکستان کا رول بڑا واضح اور اہم ہوگا. اچھا عمار صاحب، لاسٹ کوشچن آن دس ٹاپک. ٹرمپ جو ہے وہ نیا مشرق وسطیٰ چاہ رہے ہیں. ٹرمپ مشرق وسطیٰ، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ابھی کچھ ٹائم پہلے ٹرمپ نے یہ دیا کہ ٹرمپ ٹاورز بنیں گے وہاں پہ اور باقی انفراسٹرکچر ٹھیک ہوگا. ایسا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ٹرمپ صاحب کی خواہش یہی ہے کہ جنگ و جدل نہ ہو اور وہ امن کا انعام حاصل کر لیں. اور جب بھی کوئی امریکن پریزیڈنٹ یا امریکن اسٹیبلشمنٹ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک نئے ورلڈ میپ کی بات کرتے ہیں، مشرق وسطیٰ کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیوں کے ان کے دعوے ہوتے ہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اب جغرافیائی تبدیلیاں نہیں ہوں گی. یہ ملک تقسیم نہیں ہو جائے گا، یہ ملک دنیا کے نقشے سے غائب نہیں ہو جائے گا. ہاں، البتہ جہاں جہاں جنگ و جدل کی صورتحال ہے وہاں پر امن کی سنجیدہ کوششیں کی جائیں گی. اس ایک سوال جو بنتا تھا اس میں کہ شہباز شریف صاحب نے اس کی ٹویٹ کیا اور اس کی بڑی تعریف کی. پھر مودی کا ٹویٹ آ گیا. بالکل ہم تو مختلف سوچتے ہیں نا، ہم تو مودی کو نیتن یاہو کا بالکل قریبی سمجھتے ہیں، بغل بچہ کہتے ہیں. اچھا، پھر اب کیوں یہ ہو رہا ہے؟ پاکستان اور انڈیا دونوں اس معاہدے کے حق میں بات کر رہے ہیں. بالکل ایسے. یہ اس لیے کہ بھارت بہت زیادہ پریشر میں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ ان کا حشر کر دیا ہے، جتنے ٹیرف لگا دیے ہیں، تو اس سے بھارت کو جو پاکستان کی مرضی کی چیزیں ہیں اس پر آمین کہے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا. دے کین ناٹ افورڈ ٹو افینڈ ٹرمپ اینی مور. اب مزید نہیں وہ کر سکتے. بالکل ایسے. تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے ریجن کے اندر جو پاکستان اور انڈیا کی ٹینشن ہے کسی سٹیج پر وہ کم ہو جائے. اللہ کرے کم ہو. کسی سٹیج پر ہمارے تجارتی روابط شروع ہو جائیں، جو کہ ہو جانے چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور کسی سٹیج پر جو نفرت ہے، جو زہر ہے، جو اختلاف ہے، وہ ختم ہو جائے. لیکن یہ مودی کے ہوتے ہوئے ان مائی پرسنل اوپینین ممکن نہیں ہے. مودی ملک کو اس طرح چلا رہا ہے جس طرح کچھ لوگ انڈین ٹیم کو چلا رہے ہیں.
بالکل، بہت بالکل ٹھیک کہا عمار صاحب دوسری جانب جو اب کچھ سیاسی معاملات پہ بات کر لی جائے تو ہم نے دیکھا کل بڑی ایک طویل ملاقات ہوئی، تقریباً کہا جا رہا ہے 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، کچھ گلے شکوے بھی ہوئے، پھر کچھ لوگوں کی یہ خواہش کہہ لیں آپ یا کچھ لوگوں کا یہ نیریٹو کہہ لیں کہ انہوں نے کہا جی علی امین گنڈا پور استعفیٰ دو اور جاؤ، لیکن خان صاحب نے کہہ دیا نہیں بھائی تم مجھے ایکسیپٹ ہو، استعفے کی ضرورت نہیں ہے، جو تم کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، لیکن علی امین گنڈا پور نے کسی کی شکایتیں بھی لگائی ہیں. جی اس کے بارے میں خبریں آئی ہیں، کچھ صحافی ذکر کر رہے ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ علی امین، یہ سوچنا کہ علی امین گنڈا پور عمران خان کی مرضی کے خلاف کچھ کر رہے ہیں، یہ بات غلط ہے. بالکل ایسے ہی ہم تو بارہا یہ بات کر رہے ہیں. خان صاحب نے 2 فیسز رکھے ہوئے ہیں، ایک جنید اکبر والا فیس ہے، ایک علی امین گنڈا پور والا فیس ہے، اور علی امین گنڈا پور پولیٹیکلی ختم کر دیا ہے خان صاحب کی مرضی کے مطابق. ابھی جلسے میں آپ نے دیکھا جب سب سے زیادہ ہوٹنگ ہوئی علی امین گنڈا پور اس کے چیف گیسٹ تھے. علی امین گنڈا پور جوتے دکھائے گئے، علی امین گنڈا پور شہد کی بوتلیں دکھائی گئیں تو وہ علی امین گنڈا پور کے دکھائی گئی. لوگوں نے ایک لفظ نہیں سنا، جیسے ہی وہ اسٹیج پہ آئے لوگ چلے، بہت چھوٹی سی تقریر تھی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے، لیکن عمران خان کو وہ ہر دل عزیز ہیں. بالکل ایسا ہی. اب علی امین گنڈا پور شکایتیں لگا رہے ہیں آپ سے کیا پردہ علیمہ خان کی، اور علیمہ خان کی وہ شکایتیں کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی کے معاملات میں بہت زیادہ دخل دے. ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ یہ نند بھاوج کی لڑائی ہے، کبھی ایک کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، کبھی دوسری کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. علی امین گنڈا پور بہت ان کی اچھے مراسم تھے بشرا بی بی کے ساتھ، اور بشرا بی بی ابھی بھی جیل سے ہدایات پاس کر رہے ہیں. علیمہ خان سے ان کے مراسم اچھے نہیں رہے. آپ کو پتا ہے لانگ مارچ بھی اکٹھے کیا تھا علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی نے. تو اب آہستہ آہستہ پارٹی کے اندر علیمہ خان اپنا رول بناتی جا رہی ہیں، سیاسی قیادت کو اور سیاسی کارکنوں کو پیچھے دھکیلتی جا رہی ہیں، اور ان کی شکایت لگائی ہے. لیکن چونکہ خان صاحب جو کام کہتے ہیں اس کے الٹ بات کرتے ہیں. انہوں نے موروثی سیاست کی بات کی، اب ان کی پارٹی خود موروثی سیاست کا شکار ہو گئی ہے. عمران خان علیمہ خان کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے، لیکن بیانات یہی آئیں گے کہ علیمہ خان کو ہٹا دیا گیا ہے. عمران خان موروثی سیاست کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، یہ یاد رکھیے گا. اچھا عمار صاحب، علی امین گنڈا پور نے بیسکلی یہ کہا ہے کہ یہ کے پی کے معاملات میں جو ہیں وہ بہت زیادہ مداخلت کر رہی ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہمیں ایک سوشل میڈیا پہ لڑائی بھی نظر آئی، علیمہ خان گروپ اور علی امین گنڈا پور. تو یہ علی امین گنڈا پور نے شاید اس سینیریو میں خان صاحب کو بتایا ہوگا کہ بھئی یہ پرابلم ہے. پاور گیم ہے نا، یہ طاقت کا کھیل ہے کہ کون کس کو زیر کر لیتا ہے. تو اس پی ٹی آئی میں چونکہ بنیادی قیادت کا فقدان ہے، عمران خان جیل میں ہے جو کہ اصل قیادت ہے، تو سارے اپنی اپنی کر رہے ہیں. علیمہ خان سمجھتی ہیں کہ چونکہ ان کے بھائی قید میں ہیں لہذا پارٹی پر ان کا حق زیادہ ہے. علی امین گنڈا پور یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ لانگ مارچ انہوں نے کہا میں لائل ہوں خان صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہا ہے یہ بات، اور سب سے زیادہ حق میرا بنتا ہے. لیکن بنیادی طور پر پارٹی اب مختلف اختلافات کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی شخص بھی پارٹی کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہے. پارٹی کو کنٹرول جو ہے صرف امریکہ میں بیٹھا یوٹیوب مافیا کر رہا ہے، اور وہ پارٹی کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. آپ نے یہ خبر دیکھی ہوگی. انصار عباسی صاحب نے آج لکھا، انصار عباسی صاحب نے آج لکھا ہے اور بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو نفرت پھیلانے والے ہیں، اور عمران خان اس میں خود شامل ہیں، عمران خان کا جو بیانیہ ہے نا، اور ان کے ٹویٹر کا جو بیانیہ ہے، یہ تحریک انصاف کے لیے، تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے بہت مشکل پیدا کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی. بے تحاشا لوگ ایسے چاہتے ہیں کہ سیاست میں رہیں، ریاست سے جنگ نہ کریں، فوج کو گالی نہ دیں، پی ٹی آئی کے لوگ. بالکل. لیکن جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو خان صاحب آگے سے کوئی ایسا انتشاری بیان دے دیتے ہیں کہ ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ تحریک انصاف کا ساتھ دے یا پھر اپنا کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لیں. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایک طرف تو ملک اس طرح کی معاملات میں جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے ایک طرف بلوچستان کے حالات ہمیں پھر سے ایک دفعہ خراب دکھائی دے رہے ہیں، جہاں پہ آج بھی ایک دھماکہ ہوا، بڑا افسوسناک واقعہ ہوا جس میں 10 لوگ شہید ہوئے اور 6 دہشت گرد بھی ہم نے مارے. وہ اچھی چیز ہے، لیکن اب لوگ عمار صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر کب تک بلوچستان یہ خون دیتا رہے گا اور اپنے وہ شہداء وہ خون دیتے رہیں گے. بالکل صحیح آپ نے بات کی. دیکھیے یہ
جب بھی پاکستان کا مقام دنیا میں بلند ہونے لگتا ہے، جب بھی امن کی پاکستان بات کرنے لگتا ہے، جب بھی پاکستان کی معیشت ترقی کرنے لگتی ہے، جب بھی سماج میں امن پیدا ہوتا ہے، اس وقت آپ دیکھیے کہ اس طرح کی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ہمیں اس یقین کر لینا چاہیے کہ اس طرح کی کارروائیوں کا منبع بھارت میں اس کی جڑیں شاید ہمیں افغانستان میں ملیں، لیکن افغانستان سے جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ بھارت سے ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ میدان جنگ میں بھارت پاکستان کو نہیں ہرا سکتا. عسکری طور پر پاکستان نے انہیں اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ دوبارہ کبھی جرأت کر سکے پاکستان پر حملہ کرنے کی. لیکن معاملہ صرف عسکری قوت کا نہیں ہے. یہ جو پراکسیز بھارت کی ہیں، جو ہمارے انٹرنل پرابلم کریٹ کر رہی ہیں، وہ کبھی PLA کی شکل میں آتی ہیں، کبھی BYC کی شکل میں آتی ہیں، کبھی کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی شکل میں آتی ہیں. ان ساری چیزوں سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس قوم کو ڈی مورلائز کیا جائے، بلوچ عوام کو ڈی مورلائز کیا جائے، وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان لوگوں کو ڈی مورلائز کیا جائے. میرے خیال میں یہ اب سنجیدہ عمل اس پہ ہونا چاہیے. ایکشن کی ضرورت ہے، اور ایک بڑے سخت ایکشن کی ضرورت ہے. اور خارجیوں کو جس طرح مارا جا رہا ہے بالکل صحیح ہے، لیکن اب اس کے اندر تیزی آنی چاہیے، مزید سختی آنی چاہیے، تاکہ یہ معاملہ اب آخری حد تک نکل جائے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. عمار صاحب، پھر اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ وہ اب تو ایوانوں تک پہنچ گئی ہے. مریم نواز صاحبہ نے تقریر کی اور اس تقریر کا جو ہے وہ سارا آواز جو ہے اس کی ایوان تک پہنچ گیا. نوید قمر صاحب کو میں سن رہی تھی، پیپلز پارٹی نے اسمبلی سے واک آؤٹ بھی کیا، خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر یہی آپ نے ہمارے ساتھ یہ چیز کرنی ہے تو پھر ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. ایک قسم کی دھمکی دی. ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سیدھے کھڑے ہوں، الٹے لٹک جائیں. پیپلز پارٹی والے اس معاہدے سے، اس گورنمنٹ سے باہر نہیں نکل سکتے. ایوان سے بائیکاٹ کریں، اسمبلی میں آئیں نہ آئیں، گورننس اچھی کریں یا نہ کریں، یہ اس گورنمنٹ سے باہر نہیں آ سکتے. بجٹ سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک احتجاج ہو جاتا ہے، بجٹ کے بسٹ والے معاملے پہ بھی ہوا ابھی. اچھا، مسئلہ صرف بسٹ بنا. مریم نواز نے بڑا سخت سٹانس لیا. میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ کچھ دنوں سے مریم نواز کی سیاست میں تبدیلی دیکھی ہے. ہم نے ان کے لباس کے حوالے سے ہی بات کی، اب ان کے لہجے کے حوالے سے ہی بات کریں. ان کا لہجہ زیادہ گرجدار ہوتا ہے، سختی آئی تھی. اور مثلا وہ پنجاب کے حوالے سے ذرا سخت باتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں. میرا پانی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، میری نہریں، اس طرح کی بات کی ہے. تو یہ صورتحال اب تبدیل ہوتی جا رہی ہے. مریم نواز جو بڑا صرف گڈ سی اچھی خبریں کر رہی تھی، پروجیکٹ لانچ کر رہی تھی، اب انہوں نے ریئل پالیٹکس کرنا بھی شروع کر دیا اور پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینا شروع کیا. اور لگتا یہی ہے کہ انہیں علم ہے اس بات کا، مزید ٹف ٹائم دیں گی. انہیں علم ہے اس بات کا کہ وہ جتنا مرضی انہیں پریس کریں گی وہ اس حکومت سے نکل نہیں سکتے. اور دوسری جانب پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ندیم افضل چند صاحب نے کیا بات کی، شازیہ مری صاحبہ کیا بات کر رہی ہیں، بلاول بھٹو نے سلیقے سے بات کی. لیکن بات تو یہی ہے. تو یہ بسپ کا تنازع دو صوبوں کا تنازع بنتا جا رہا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بنیادی طور پر ایک غریب لوگوں کے لیے پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر سیاست کو در نہیں آنا چاہیے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، جیسے ہم نے بات کی کہ پاکستان کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں اور اللہ کرے کہ یہ خبریں جو ہیں یہ پاکستان کے لیے بھی اچھی ثابت ہوں. اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اس طرح کی ہم نے بڑی اس طرح سے چیزیں دیکھی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، پاکستان کا ہمیشہ ایک ہی سٹانس رہا ہے کہ 2 ریاستی حل اور امن کا سٹانس رہا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.